روزہ بھی رکھتے ہیں حرام بھی کھاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، سارا غلط کام بھی کر رہے ہیں، اوپر سے روزہ بھی رکھ رہا ہے۔ بہت سارے غریب لوگ جن کو سردی میں جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، وہ اگر سردی کی وجہ سے مر رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کپڑا خرید لیا، آپ نے بچوں کے لیے عید کا انتظام کیا، تو جن کا سہارا نہیں ہے، جن کا باپ نہیں ہے، جو لاوارث لوگ ہیں، جو بیچارے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، ان کا کون سہارا بنے گا؟ جتنے بھی لوگ قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، اس کے دل میں کدورت ہے، اس کے دل میں حسادت ہے، جتنا روزہ رکھے وہ پکا جہنمی ہے۔ دو بینک ہے عزیزو، آپ کی نگاہ میں یہ بینک ہے، اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ائمہ طاہرین اس بینک کی فکر میں تھا، ہماری طرح بینک میں بیلنس نہیں بناتے تھے، اسٹاک نہیں کرتے تھے۔ ائمہ کی بالکل سیرت نہیں ہے۔ اہل سنت کے بزرگ اور بڑے علماء میں سے ہے سیوطی، جلال الدین سیوطی، ان کے بزرگ علماء میں سے، وہ تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں امام حسن سے بڑھ کر سخی اس تاریخ عالم میں کوئی نہیں آیا ہے۔ آپ چیک کریں عزیزو، خدا کے لیے آپ چیک کریں۔ اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے نا، آپ متقی بن گئے ہیں۔ آپ غیبت نہیں کرتے ہیں، آپ متقی بن گئے ہیں۔ آپ نماز کو اہمیت دیتے ہیں، آپ متقی بن گئے ہیں۔ اب حق الناس کو چھوڑ دیا ہے، اب واقعا متقی بن گیا ہے۔ لیکن معاذ اللہ، روزہ بھی رکھتے ہیں حرام بھی کھاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، سارا غلط کام بھی کر رہے ہیں، اوپر سے روزہ بھی رکھ رہا ہے۔ یہ امیر المومنین امام المتقین کا فرمان ہے، رب صائم لیس له الا الجوع والعطش۔ رمضان میں بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف بھوکا رہا بس۔ آپ واقعی روزہ داروں میں شامل ہو جائیں، آپ اپنی تربیت کریں۔ خدا را مومنین، رمضان ہمیں حیوانیت سے نکال کے انسانیت، پھر انسانیت سے نکال کر ایمان سے نکال کے متقین کا اعلیٰ ترین درجے میں ہمیں فائز کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ کام ہو گیا تو واقعاً آپ نے رمضان کا حق ادا کیا۔ اسی وجہ سے یہ مولا کائنات کا فرمان ہے، توجہ کرے عزیزو، خدا را اس کو سن کر عمل کرنا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا افضل العبادہ غلبۃ العادہ۔ مولا نے فرمایا نماز سے افضل، روزے سے افضل، حج سے افضل، تمام عبادتوں سے افضل اپنی تربیت کرنا ہے، بری عادتوں کو چھوڑ دینا ہے، اچھی عادتوں کو اپنا لینا ہے، حسد کو چھوڑ دینا ہے، سب کے لیے خیر خواہش سوچنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ جھوٹ چھوڑ دینا، صداقت اور سچائی اختیار کرنا، یہ بہترین عادت ہے۔ تکبر کو چھوڑ کر سب کو سلام پیش کرنا، سب کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ لہذا اپنے ذات میں چینجنگ لانا، اپنی ذات میں تبدیلی لانا، مولا نے کہا تم واقعاً تبدیل ہو گئے، تم پھر زمانے کا سلمان بن گیا، زمانے کا ابوذر بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، سلمان مشرک تھا، پیغمبر کے آنے سے پہلے پیغمبر کے بڑے بڑے اصحاب مشرک تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ لیکن پیغمبر کے آنے کے بعد جو عظیم ترین درجات پہ پہنچ گئے، کوئی حذیفہ بن گیا، کوئی ابوذر بن گیا، کوئی سلمان بن گیا۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی، اپنی ساری بری عادتوں کو چھوڑ کر پیغمبر نے جو کچھ کہا تھا اسے اپنایا، تو سلمان منا اہل البیت بن گئے۔ لہذا آپ کو بھی اپنی بری عادتیں چھوڑنا ہوگا، آپ کو اپنی تربیت کرنی ہوگی، تب جا کر آپ رمضان کا حق ادا کیا۔ واقعاً آپ نے رمضان کا حکمت اور فلسفے کو سمجھا۔ لہذا عزیزو، خدا کے لیے دیکھیں، گناہ ہر کسی میں گناہ ہے، ہر ایک کے نام اعمال میں گناہ گئے، گناہ گاروں میں فرق ہے صرف، ہم سب گناہ گار ہیں۔ لیکن رمضان کے آنے کے بعد مومن اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، خدا کی طرف پلٹ کے آتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے۔ لہذا دوسرا جو اہم ترین کام ہے عزیزو، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، توبہ اور استغفار کر کے خالق سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو بخشوانا ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے توبوا الی اللہ من ذنوبکم فإن ظہورکم ثقلۃ من اوزارکم۔ تمام مومنین سے میری خواہش ہے
آپ اگر رمضان میں توبہ نہیں کریں گے نا، آپ ندامت اور پشیمانی کا آنسو نہیں بہائیں گے، آپ کو اگر اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوگا، بخشش طلب نہیں کریں گے رو رو کر، تو پھر آپ کو رمضان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا بدبخت ہے، بد نصیب ہے، شقی ہے وہ شخص جو رمضان کے آنے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، رمضان کے آنے کے بعد بھی اسے اپنے گناہوں کا احساس نہ ہو جائے، ندامت کا آنسو نہ گرائے۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ بدبخت اور شقی انسان ہے وہ شخص جس نے رمضان میں توبہ نہیں کیا، رمضان میں بھی اس کے گناہ بخشے نہیں گئے، اس کو گناہوں کا احساس نہیں ہوا۔ ہزاروں مومنین بخشے گئے، خود پیغمبر کا فرمان ہے جب مومنین افطاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ہزار ہزار مومنین کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان کی تقدیر میں جنت لکھ دیتا ہے۔ ہزاروں انسان جہنم کی آگ سے نجات پاتے ہیں، ان کی تقدیر میں جنت لکھی جاتی ہے۔ یہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں، فیاض المن ولا یمن علیک من علی بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علیہ وادخلنی الجنہ، اس میں معصوم نے رو رو کر یہ دعا کیا ہے، خدایا میں بخشے ہوئے انسانوں میں مجھے شمار کر دے، جنتیوں کی لسٹ میں مجھے بھی داخل کر دے۔ لہذا جب رمضان میں توبہ کر لیتا ہے، پشیمانی کا آنسو بہا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نہ تنہا تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا، تمہیں جنت میں انبیاء کے ساتھ مشہور کروں گا۔ یہ سورہ مبارکہ تحریم کی 8ویں آیت ہے، رب العزت کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے صاحبان ایمان، توبہ کرو، سچا توبہ جس میں ندامت ہو، پشیمانی ہو، اپنے واجبات کو ادا کیا گیا ہو، حق الناس کو ادا کیا گیا ہو، واقعی توبہ کرو۔ اگر واقعی توبہ کرو گے تو پروردگار 2 چیزوں کا اعلان کرتا ہے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، تم سے بہت گناہ ہوا ہے، لیکن یہ بخشش کا مہینہ ہے، میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز، وَيَدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں جو انبیاء کا مقام ہے، اولیاء کا مقام ہے، صالحین کا مقام ہے، خلد بری میں اعلیٰ ترین درجہ تمہیں عطا کروں گا۔ لہذا مغفرت توبے پر موقوف ہے، ندامت پر موقوف ہے۔ اب الحمدللہ آنے والی جو راتیں ہیں، شب قدر کی باعظمت راتیں، کل کی رات حضرت امام مجتبیٰ کی ولادت باسعادت کی رات ہے، عظیم راتوں میں سے ہے۔ ان راتوں میں واقعاً جائیں خلوت میں، ایک کمرے میں الگ چلے جائیں، جا کر خدا کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان کرے۔ خدا کو بہت پسند آتا ہے مومن جب اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہے، خدا مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے، صرف اقرار، زبانی اعتراف۔ پروردگار عالم بھی کہتا ہاں تم نے بس اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، احساس ہو گیا تمہارے جرم کا، میں اب تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ لہذا دوسرا جو اہم ترین ہمارا وظیفہ ہے رمضان میں، وہ توبہ ہے اور استغفار ہے۔ اور تیسری چیز عزیزان گرامی، یہ بھی بڑا اہم کام ہے، افضل ترین کام ہے رمضان المبارک میں، اور اس کام کو بجا لانے والوں کے لیے بھی روایت میں بھی جنت کی بشارت ہے اور آیت میں بھی جنت کی بشارت ہے۔ اور اس کام کی طرف بھی عزیزو ہماری بہت کم توجہ ہے۔ وہ کام رمضان المبارک میں نیکی کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، احسان کرنا ہے، غریبوں پر توجہ دلانا ہے، یتیموں کی زندگی بنانا ہے، دوسروں کی زندگی بنانا، دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا، دوسروں کے لیے سہارا بننا، بے سہارا انسانوں کے لیے سہارا بننا، یہ افضل ترین اور اہم ترین اعمال میں شامل ہے۔ حضرت امام مجتبیٰ سے کسی شخص نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، اس روئے زمین پر بہترین اور افضل ترین انسان کون ہے؟ سب سے افضل انبیاء کے بعد، انبیاء تو چنے ہوئے ہیں، وہ تو معصوم مسیح ہیں، ان کے برابر تو کوئی بھی نہیں، لیکن عام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے برتر کون ہے؟ تو امام نے فرمایا وہ شخص ہے جو دوسروں کی زندگی بناتا ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کے لیے سہارا بنتا ہے، مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کے لیے سہارا بن گیا ہے۔ اگر یہ سہارا نہ بنتا تو مشکل کی وجہ سے یہ اس کی زندگی خراب ہو جاتی۔ میں پہلے روایت کو پڑھتا ہوں، پھر آیت کو پڑھتا ہوں،
پھر واقعاً ان مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے مومنین ہیں جن کی دلوں میں بڑا احساس ہے. وہ غریبوں کے لیے راشن دیتے ہیں اور تعلیمات کے لیے فیس کا انتظام کرتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سارے غریب لوگ جن کو سردی میں جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، وہ اگر سردی کی وجہ سے مر رہے ہیں. عزیزو، آپ امیر ہے، آپ کا چولہا تو جل رہا ہے، آپ تو بالکل گرم ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو سردی کی وجہ سے مر رہا ہے، جس کے پاس کوئی لکڑی نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کپڑا خرید لیا، آپ نے بچوں کے لیے عید کا انتظام کیا، تو جن کا سہارا نہیں ہے، جن کا باپ نہیں ہے، جو لاوارث لوگ ہیں، جو بیچارے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، ان کا کون سہارا بنے گا؟ آل محمد نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کا قول، ان کا فعل، سب سے اہم ترین سیرت آل محمد یہ ہے، غریبوں کے لیے سہارا بن جاؤ، غریبوں کے لیے مددگار بن جاؤ. چنانچہ خود مولا کائنات کو آپ دیکھیں، ہزاروں غریب کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے سہارا بنتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں سب کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے اپنے پیٹ کے لیے تو حیوان بھی کوشش کرتا ہے نا. پیغمبر کا فرمان ہے، اصل حیوانیت اپنا پیٹ کو پالنا ہے، بس. ہمہم بطنہم، وہ حیوانیت ہے جو صرف اپنی فکر کرتا ہے. وہ انسانیت ہے جو معاشرے کی فکر کرتا ہے، غریبوں کا فکر کرتا ہے. یہ انسانیت ہے. آئیے تھوڑا حیوانیت سے نکلے اور انسانیت کے میدان میں وارث ہو کر سہارا بننے کی کوشش کرے. پھر بخصوص اس مہینے کا ایک اہم ترین کام، بس میں آپ کی زحمت تمام کیا. خدا را عزیزو، آپ سے بہت سارے رشتہ دار، عزیز، اقارب بچھڑے ہوئے ہیں، ناراض ہے، نالان ہے، ایک دوسرے سے تعلقات منقطع ہے. میں نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے روایات کا مطالعہ کیا. جتنے بھی لوگ قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، اس کے دل میں کدورت ہے، اس کے دل میں حسادت ہے، جتنا روزہ رکھے وہ پکا جہنمی ہے. یہ پیغمبر کا فرمان ہے. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ لا يشم ریح الجنہ مدمن خمر قاطع رحم وعاق والدین. یہ ایک روایت نہیں ہے، ہزاروں روایت ہے. بھلے تم نماز پڑھو، کتنا بھی پڑھو، روزہ رکھو، وہ نوجوان جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہے، عاق والدین ہونے والے، ان کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اور جو قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہے، ان کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اور جو شرابی انسان ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. لہذا عزیزو، خدا را دل سے کینہ نکالیے گئے. رمضان ہے، شب قدر ہے، مولا امام حسن کی ولادت ہے. آپ خدا سے کہیں، امام سجاد علیہ السلام رمضان المبارک میں اپنے تمام غلاموں کو جمع کرتے تھے، تمام غلاموں کو جمع کرتے تھے. جمع کر کے خدا کی بارگاہ میں کہتے تھے، خدا یا پروردگار، ان غلاموں سے غلطیاں بہت ہوئی ہے، بہت سارے کوتاہیاں ہوئی ہے، میں نے ان کی غلطیوں کو بھی بخش دیا اور ان سب کو تیرے راہ میں آزاد کر دیا. پروردگار تو بھی مجھے بخش دے، مجھے بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. امام حسن خود جنتیوں کو سردار ہے، یہ آپ کو دکھایا ہے. آپ بھی اپنے بھائی کو بلاؤ، ماں ناراض ان کو بلاؤ. کہا بس میں نے آپ کو بخش دیا ہے، آپ کو معاف کر دیا ہے. جیسے ہی آپ اپنے عزیزوں کو بخش دے گا، خدا آپ کو بخش دے گا، خدا آپ کو معاف کر دے گا. لیکن جب تک آپ نہیں بخشیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے، فَاعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تم ایک دوسرے کو بخش دو، معاف کر دو، میں بھی تمہیں بخش دوں گا. اور جب تک تمہارے دل میں کینہ ہے، کدورت ہے، تو مغفرت کا لائق نہیں ہے. کرنا چھوڑ دے. غلط حرکتیں جو کر رہے ہیں، ان حرکتوں سے باز آئے. میں نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہاری کردار کا اصلاح ہو جائے، تمہاری تربیت ہو جائے، تمہارا اصلاح ہو جائے. لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے، اب رمضان کے آنے سے پہلے تم متقی نہیں ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، غیبت تم کرتے ہو، حق النوس تم کھاتے ہو، ہر قسم کی غلط حرکتوں میں تمہارا ہاتھ ہے. اب خدا چاہتا ہے رمضان میں یہ جو تمہاری غلط حرکتیں ہیں، غلط عادتیں ہیں، جو غلط سیرتیں ہیں، ان سے تم ہاتھ اٹھائے. رمضان آنے کے بعد جھوٹ چھوڑ دے، رمضان آنے کے بعد غیبت چھوڑ دے، رمضان آنے کے بعد تہمت چھوڑ دے، رمضان آنے کے بعد گناہ چھوڑ دے.
لہذا سرور کائنات نے فرمایا وہ شخص جو رمضان میں اپنی تربیت کرتا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے، اپنی عادتوں کو ٹھیک کرتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، غیبت چھوڑ دیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، پیغمبر نے بشارت دی قیامت کے دن سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ شخص ہوگا جس نے رمضان میں اپنی تربیت کی ہے۔ من حسن فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط، جو اس مہینے میں اپنی اخلاق کو سنوارے۔ رمضان کے آنے سے پہلے معاذ اللہ وہ گالی دیتا تھا، اس کے تعلقات بیوی کے ساتھ اچھے نہیں تھے، اس کے تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ اچھے نہیں تھے، لیکن رمضان آنے کے بعد اس نے اپنا اصلاح کر لیا، وہ عادتیں اس نے اپنایا جو خدا چاہتا ہے، بہترین عادتیں۔ لہذا عزیزان گرامی، رمضان کا اصل مقصد جو ہے نا ہماری اصلاح ہے، ہماری تربیت ہے، ہمیں متقی بنانا ہے۔ یہ ایام حضرت امام مجتبی مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ایام ہے۔ توجہ کرے، تھوڑا توجہ کرے، امام حسن کی وہ سیرت جس کو دوست اور دشمن سب نے لکھی ہے، سب نے اعتراف کیا ہے، یہاں تک کہ اہل سنت کے بزرگ اور بڑے علماء میں سے ہے سیوطی، جلال الدین سیوطی، ان کے بزرگ علماء میں سے، وہ تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں امام حسن سے بڑھ کر سخی اس تاریخ عالم میں کوئی نہیں آیا ہے۔ امام حسن وہ شخص تھا اپنے زمانے میں تمام غریبوں کے لیے مشکل کشا تھا۔ امام حسن کا دسترخوان سب کے لیے کھلا ہوا تھا، جتنے بھی غریب غربا تھے سب امام حسن کے پاس آتے تھے اور اپنی مشکلات کو حل کر کے جاتے تھے۔ وہ واقعی مشکل کشا کے بیٹے تھے، جس طرح مشکل کشا نے اپنے زمانے میں تمام انسانیت کی مشکلات کو حل کیا، غریبوں کی مشکلات کو حل کیا، فرزند علی نے علی کی سیرت کو لے کر اپنے زمانے میں مشکل کشا بن کر بشریت کی سب سے بڑی خدمت انجام دی۔ اور ہمارے بزرگ علماء میں سے ہے جناب شیخ عباس قمی، ان کی مشہور کتاب منتہی الاعمال، اس کتاب میں امام حسن کی سخاوت، امام کی جود، فیاضی، خدمت خلق کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ایک غریب آیا، آ کر امام حسن کے سامنے اپنی غربت اور فقر کی شکایت کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، یا ابن رسول اللہ، ایک خطرناک دشمن نے میری عزت پہ اٹیک کیا ہے۔ وہ ایک ایسا دشمن ہے، لفظ آیا عربی میں ظلوم خشوم، وہ ظالم بھی ہے، بے درد بھی ہے۔ تو توجہ کرنا، امام نے فرمایا کس نے تم پہ حملہ کیا ہے؟ کہا ایک ایسا ظالم بے درد جس کی دل میں رحم بھی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ستمگر ہے۔ مولا چونک گئے، بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے، پھر پوچھا مجھے بتاؤ وہ دشمن کون ہے، میں اسے تمہیں چھڑاؤں گا، اسے تمہیں نجات دوں گا۔ تو کہا یا ابن رسول اللہ، وہ دشمن میری فقر ہے، میری غربت ہے، نہ میری عزت کا خیال رکھتا ہے، نہ میرے بچوں کا خیال رکھتا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں۔ امام حسن نے اپنے خادم سے کہا جو کچھ دولت سرا میں پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے کے آؤ۔ رکھتے نہیں تھے ائمہ، ہماری طرح بینک میں بیلنس نہیں بناتے تھے، اسٹاک نہیں کرتے تھے، ائمہ کی بالکل سیرت نہیں ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں ہے جب بھی خزانے میں پیسے آتے تھے، مختلف دولت ثروت آتے تھے، مولا اسی وقت تقسیم کر کے پھر دولت سرا اسے خزانے سے نکلتے تھے اور خدا سے گواہ کرتے تھے خدایا پروردگار میں نے کچھ بھی نہیں رکھا، نہ اپنے لیے کچھ بچایا، سب کچھ تیرے بندگان میں تقسیم کر لیا میں نے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، جو بندے تقسیم کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، میں ان کا آخرت کا بینک کو بھر دوں گا۔ دو بینک ہے عزیزو، آپ کی نگاہ میں یہ بینک ہے، اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ائمہ طاہرین اس بینک کی فکر میں تھا، وہ اس کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کی بینک میں ڈالتے ہیں اس بیلنس کو بڑھاتے ہیں، وہ باقی ہے، وہ جاویدانی ہے، یہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا، یہ زمین ضائع نہیں ہوگا، یہ گھر ضائع نہیں ہوگا جو خدا کی راہ میں دیا گیا ہے، لیکن تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ضائع اور برباد ہے، اس کا حساب صرف تمہارا۔ لہذا عزیزو، خدا را یتیموں پہ توجہ دیجیے گا، غریبوں پہ توجہ دیجیے گا۔ ہمارے معاشرے میں درست ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس اچھی گاڑیاں آ گئی ہے، بہت انہوں نے ترقی کر لیا ہے، لیکن اب بھی ہزاروں فقیر ہے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ میں ابھی اسکولوں میں جاتا ہوں، کئی اسکول میں اب تک گیا ہوں،
کئی بچے میرے پاس آئے، کہا مولانا قبلہ دعا کرے ہم بھی پڑھ سکے، ہم بھی اسکول میں جا سکے۔ ابھی میں کئی بچیوں سے روتے ہوئے ان کو دیکھا کہ ہمارے ابو ہم کو اسکول نہیں بھیج سکتے، فیس زیادہ ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس اسکول مہنگا ہو گیا ہے، کالج مہنگا ہو گیا ہے، اب کیا غریبوں کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یتیموں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا غریبوں کو لباس کی ضرورت نہیں ہے؟ کون ان کو تعلیم دے گا؟ آپ کا یہ جو ہزار گھر، ہزار زمین ہے یا پیسے ہیں، سب کچھ ہے، عزیزو کیا کام آئے گا؟ کسی غریب کی زندگی آپ نہ بنا سکے، کسی فقیر کی زندگی نہ بنا سکے، کسی یتیم کو ایک جوڑا لباس نہ دے سکے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا کھانا کھلاتا ہے، جو غریبوں کو لباس پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا فاخرہ لباس عطا کرتا ہے، اور جو بیچاروں کے لیے سہارا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر منزل پر سہارا بنتا ہے۔